بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کی قوموں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں لہو لعب، ناچ گانے اور شراب نوشی اور تفریحات کو پسند کرتے ہیں۔ اگلے پچھلے رنج و غم اور مصائب کو بھول کر وقتی خوشی میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی سدھ ہی نہیں رہتی۔ ہم اپنے برادران وطن میں ہولی اور دیوالی کے موقع پر ایسے مناظر بکثرت دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو وہ ہر طرح کے گناہ اور برائی میں مبتلا ہو کر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ ان دونوں دنوں میں خوب کھیل کود ہوتا تھا اور گانے باجے کی مجلسیں جمتی تھیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں دنوں کے بجائے 2 خوشی کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر فرمائے، اور ان دنوں میں اظہار مسرت کا مظاہرہ کھیل کود، لہو لعب اور تفریحات کے ذریعے نہیں کرایا گیا، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو حکم ہوا کہ وہ مسرت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ وہ خوشی ان کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہو سکے، دلوں کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبوئیں اٹھیں، ذہن و دماغ کے گوشوں سے عطر بیز ہوائیں پھیلیں اور بدن کا رگ و ریشہ اور رواں رواں اظہار مسرت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ ایسی لازوال خوشی کے حصول اور اس کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس رب کائنات کا بندہ ہے وہ اس بندہ نواز کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے اس کی خوشنودی کا مستحق بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کا آقا اس سے خوش ہو جائے، اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دنوں میں اظہار بندگی کا حکم دے کر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ یہی عید کی اصل روح ہے۔ عید کے دن کا اصل پیغام یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرے کہ وہ واقعی اپنے رب کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، اور ایسے ہی بندے کو در حقیقت عید کے دن خوشی منانے کا حق ہے۔ اسی مضمون کے اظہار کے لیے علماء کرام نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، انما العید لمن امن من الوعید، کہ عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے محفوظ رہا، اللہ کے گناہوں سے محفوظ رہا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے رکھا۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے جو سواریوں پر سوار ہوا، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جس نے غلطیوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، قصوروں کو چھوڑ دیا۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ دیگر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی عید کو محض ایک تہوار سمجھ لیا ہے، اور اظہار بندگی کا جذبہ ذہنوں سے بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں بازاروں میں نکل پڑتی ہیں، عید کی مبارک رات مستیوں میں ضائع کر دی جاتی ہے۔ پھر عید کے دن بھی نماز عید کی ادائیگی کے بعد انہی لغویات کا سلسلہ کئی روز تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ صورتحال اہل اسلام کی اسلامی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنانے لگیں گے تو ہم میں اور غیروں میں آخر کیا فرق باقی رہے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ عید کو اسلامی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے، اور یہ شان و شوکت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اپنی عید کو ہر گناہ اور برائی سے محفوظ رکھیں،
اور بندگی کے اظہار میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔